یہ تلخیاں کم کیوں نہیں ہوتی، نہ باتوں کی مٹھاس سے نہ لفظوں کی چاشنی سے، یہ تلخیاں کم کیوں نہیں ہوتی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سوچ نگر۔ آج آپ سب لوگوں کو میں اپنی زندگی کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ، ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سناتی ہوں۔ وہ کون تھی، کہاں تھی، کدھر تھی، میں بالکل نہیں جانتی تھی، اور پھر اچانک ایک دن میرا اس سے غائبانہ تعارف ہوا، اور پتہ نہیں کیوں لیکن اس غائبانہ تعارف میں میں نے تھوڑی سی دلچسپی اس میں لی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ زندگی ہمیں اس طرح سے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر دے گی۔ پہلے میرے اور اس کے رشتے میں بہت تلخی آئی، حالانکہ ہم کبھی ملی بھی نہیں، اور آج تک میرا بس ان سے غائبانہ تعارف ہے، یا ہاں میں نے ان کی آواز سنی ہے، ان سے بات کی ہے، انہوں نے مجھ سے متعلق بات کی ہے، میں نے ان سے متعلق بات کی ہے، لیکن کبھی ملاقات نہیں کی۔ اس کے باوجود میری زندگی میں وہ کب کیسے اہمیت اختیار کرتی گئیں، مجھے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ پتہ نہیں لوگ ہمیں اسی طرح زندگی میں ملتے ہیں اور ہم اسی طرح سے ان کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ میرا غائبانہ تعارف ہوا، اور ایک بہت ہی نیگیٹو سا کریکٹر ہماری لائف میں تھی، فیمیل کریکٹر تھیں وہ، نام میں ان کا نہیں لوں گی۔ کچھ اس طرح کے حالات اس نے پیدا کیے، اور کچھ اس طرح سے ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرنا، برین واشنگ کرنا، جس کی وجہ سے ان کے دل میں مجھ سے متعلق تلخیاں رہیں، میرے دل میں ان سے متعلق تلخیاں رہیں، حالانکہ ہمارا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی اس طرح سے کوئی ایشو ایک دوسرے کے سامنے فیس ٹو فیس نہیں تھا کہ جس سے ہمیں کوئی پرابلم اس طرح سے ہوتی۔ یہ شاید پرابلم تھی بھی، تو جس طرح سے ہم محسوس کرتی تھیں اس طرح سے ہم محسوس نہ کرتی اگر اس طرح کے لوگ ہمارے درمیان میں نہ ہوتے تو۔ ایک عرصہ ہم نے خاموش تلخی میں گزارا، اور بہت عرصے کے بعد اب میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میرے دل کے کسی کونے میں یہ شائبہ تک نہیں تھا کہ اس ہستی کے ساتھ کچھ اچھا ہو تو شاید توجہ میں نے کبھی نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ اگر کچھ برا ہوگا تو میرے دل میں اتنا درد اٹھے گا، اور میری روح پہ جیسے آپ کہہ لیں کہ چوٹ لگتی ہے، اس طرح کی میری حالت ہوگی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ شاید میں نے اپنے پچھلے بھی کسی ایپیسوڈ میں تذکرہ کیا تھا کہ میری ایک جاننے والی ہیں، اور ان کو پہلے بریسٹ کینسر ہوا، اور اس سے وہ ریکور کر گئیں۔ اس کے بعد ان کو بیک بون کینسر کا پرابلم ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی ہوا۔ انہوں نے مجھے کال کیا، مجھے بتایا، مجھ سے ایکسکیوز بھی کیا، نہ جانے کس بات کا، حالانکہ نہ انہوں نے کچھ کیا نہ میں نے کچھ کیا، تو لیکن انہوں نے مجھ سے ایکسکیوز کیا، اور مجھے کہا کہ اگر میں نے ان کو کچھ کہا ہے یا میرے دل میں کوئی تلخی ان سے متعلق ہے تو وہ اس کو اگنور کرتی ہیں مکمل طور پہ۔ مجھے کس قدر دکھ ہے ان کی تکلیف کا میں بتا نہیں سکتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے لیے اتنی اہم ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے، اس کے باوجود کہ میری زندگی میں کوئی خاص تعلق و رشتہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے رشتے میری زندگی میں جو بہت قریبی اپیرنٹلی تھے، لیکن فرینکلی اسپیکنگ ان کے ہونے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہ پڑا، نہ ان کے زندہ رہنے یا نہ رہنے سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے یا پڑا۔ اور اس کی کچھ ریزنز تھیں، جان بوجھ کے کی ہوئی غلطی یا پرپزلی کسی کے بارے میں دل میں اگر ہم کھوٹ رکھتے ہیں تو اس میں، اور ایک جو بائی دا وے کسی مسٹیک کی وجہ سے یا مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب ہم کچھ ان انٹینشنلی برا کرتے ہیں یا نیگیٹو ہم سے ہو جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر ضرور افسوس کرتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے،
اور کچھ رشتے ہوتے ہیں اس طرح کے، یو کین سے اسپریچول بائنڈنگ، اللہ میاں آپ کو جوڑتا چلا جاتا ہے، اور شاید اسی طرح کی کوئی اسپریچول بائنڈنگ تھی ہمارے درمیان میں، شاید ہمیں اسی طرح ملنا تھا، شاید ہماری تلخی کو اسی طرح سے تھوڑا کم ہونا تھا، لیکن یہ تلخی اس لیے کم نہیں ہو رہی کہ مجھے افسوس ہے، میں چاہتی ہوں کہ ان کے ساتھ کبھی کچھ برا نہ ہو، اور میں ہمیشہ ان کو موٹیویٹ کروں گی، اینڈ آئی ایم شیور شی ول فائٹ اگینسٹ دس ڈیزیز، اور وہ انشاءاللہ ریکور کریں گی، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی، اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ مجھے ان سے بہت پیار ہے، اللہ انہیں لمبی عمر دے، وہ بہت خوشیاں دیکھیں، زندگی اچھے طریقے سے گزاریں، حالانکہ وہ کافی ایجڈ ہیں، مجھ سے ان کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا، اور پتہ نہیں شاید یہ تلخی ہماری زندگی میں اگر نہ آتی تو بہت بہتر ہوتا۔ ابھی مجھے کل پرسوں ہی پتہ چلا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ 9-10 ماہ سے زیادہ سروائیو نہیں کر پائیں گی۔ میں نے کافی ریسرچ بھی کی، اور میں نے لوگوں کو بہت زیادہ سروائیو کرتے ہوئے بھی اس ڈیزیز میں دیکھا ہے، اور میں ان کو موٹیویٹ کر بھی رہی ہوں اور کرتی بھی رہوں گی، اور میری پوری کوشش ہے کہ وہ ریکور کریں، اللہ میاں سے میری دعا بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ریکور کریں گی۔ ہاں، میں آج کافی سیڈ ہوں، اور مجھے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی کہ میرا دل آج بہت دکھا ہوا ہے، اور وجہ صرف یہی خاتون ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو میری زندگی میں اتنی اہمیت رکھتے ہیں، یا میں بہت ہی سلیکٹیو ہوں اپنی سوشل سرکل سے متعلق، اور دوستیوں سے متعلق میں بہت سلیکٹیو ہوں، اور مجھے اندازہ نہیں تھا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ہم اس طرح سے ملیں گی، اس طرح سے زندگی میں آگے بڑھیں گی۔ بہت سارے ایسے رشتے جو تلخیوں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، محبتوں پہ اور مٹھاس پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے رشتے جو دیکھنے میں یا آغاز میں ہمیں میٹھے محسوس ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھیکے ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ دراصل شاید انسان نہیں، انسان کی سچویشن، ان کے حالات، ان کے معاملات اور ان کی سوچ جو ہے وہ ان کو اچھا یا برا یا کسی رشتے میں باندھتی ہے یا کسی رشتے سے نکالتی ہے۔ تو یہ آج کی میری سوچ تھی جو مجھے سب سے زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھی، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں، اور ویسے بھی یہ پلیٹ فارم تو ہم نے بنایا ہی اس لیے کہ جہاں پہ ہم اپنے دل کی باتیں کہہ سکیں۔ تو ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں، کچھ ان میں سے رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، کچھ ہمارے سے بہت قریب ہوتے ہیں پھر بھی ہمارے سے بہت دور ہوتے ہیں، کچھ ہم سے بہت دور ہو کے بھی ہمارے سے بہت قریب ہوتے ہیں، دل سے قریب ہوتے ہیں۔ تو لائف جتنی خوبصورت ہے، جتنی اچھی ہے، جتنی انٹرسٹنگ ہے، اتنی ہی کمپلیکیٹڈ بھی ہے۔ کمپلیکیٹڈ ان دس سینس کہ اس کو سمجھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، تھوڑا ٹف ہے، اور اس کو سمجھتے سمجھتے جب ہمیں اس کی تھوڑی سی سمجھ آنے لگتی ہے تو شاید ہم اوپر پہنچنے والے ہو جاتے ہیں۔ ایکچولی ڈیتھ جو ہے اٹس ناٹ مائی چوائس آف ڈسکشن، اور میں اس بارے میں بات کرنا، کیونکہ موت تو مایوسی ہے نا، اور اس کی مایوسی کے بارے میں کیا ڈسکس کرنا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں موت کو یاد رکھنا چاہیے، مرنے کو یاد رکھنا چاہیے، یاد رکھنا کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کو ڈسکس کرنا، اپنے اوپر سوار کر لینا، دوسروں کے اوپر اس کو سوار کیے رکھنا، یہ اور چیز ہوتی ہے۔ تو میں اپنی ان تمام تر تلخیوں کے باوجود میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ارد گرد جو ہے وہ مٹھاس بکھیر سکوں، لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کر سکوں، اور یہ جو خاتون جن کے بارے میں میں ڈسکس کر رہی ہوں، میرے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے اس وقت، اور میں نے منت بھی مانی ہے اللہ میاں ان کو صحت تندرستی دے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ عمرہ کر کے آؤں گی، اور میں نے یہ منت کی ہے اگر وہ ٹھیک ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائیں گی، اور اللہ انہیں صحت دے۔ وہ بہت الگ سی انسان ہیں، اور
مطلب میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہیں احساس ہوتا ہے، تو ان کو جس طرح سے احساس ہوا ہے، یہ اس وجہ سے احساس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے یا انہوں نے میرے ساتھ کچھ برا کر دیا تھا تو ان کو احساس ہوا کہ جی میں تو اب زندگی کے اس موقع پہ، یہ وجہ نہیں ہے۔ ایکچولی کہیں نہ کہیں ان کے دل میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا غائبانہ تعارف تھا، لیکن میں نے تھوڑی دلچسپی ان میں لی، اسپریچول بائنڈنگ اسی طرح انہوں نے بھی شاید میری ان کے ساتھ روحانی بائنڈنگ کو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے کہنا نہیں آ رہا، تو ان کا بھی مجھ سے روحانی تعلق ہے کوئی، تو اللہ میاں انہیں صحت تندرستی دے۔ تو سیڈ باتیں تو بہت ساری ہو گئیں، لگتا ہے آج میرا ٹاپک ہی جو ہے وہ تھوڑا ڈاؤن کرنے والا ہے، تو کبھی کبھی ایسی باتیں بھی کرنی چاہیے، جو بھی آپ کے دل میں ہو وہ کہہ دینا چاہیے۔ دل میں اگر باتیں رہ جائیں تو وہ بس دل میں ہی رہ جاتی ہیں اور آپ کو تنگ کرتی ہیں، تو آپ کو شیئر کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے میں اپنے دل کی باتیں جو ہیں وہ صرف ڈائری میں لکھتی تھی، اب میں ڈائری سے ہٹ کے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ ہاں، میں اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ بھی اپنے کچھ دل کی باتیں کرتی تھی، مگر بہت ساری مطلب اتنی زیادہ نہیں۔ تو میں نے یہ آبزرو کیا ہے اور یہ میرا تجربہ ہے کہ جب آپ اپنے دل کی بات کہہ دیتے ہیں تو آپ پرسکون ہو جاتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، خوش ان دس سینس کہ آپ کے کندھوں پہ سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ آپ جب کسی سے بات کہہ دیتے ہیں تو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ اچھا ہو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں ہم، اور اگر کسی بات پہ دکھ ہوا ہے تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو اپنی لائف کی کوئی سٹوری مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کا کوئی بھی واقعہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل آپ کے پاس موجود ہے، اینڈ ونس اگین آپ نے میرے ایک لسنر کا جو سٹوری ہے، لائف سٹوری ہے، اس کو بہت زیادہ پسند کیا، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ آپ لوگ بہت سارے آپ نے مجھے بھیجے ہوئے ہیں، مجھے اتنا ٹائم نہیں لگ پا رہا ہے، ایکچولی آئی ایم سو سوری۔ تو میں آپ لوگوں کے جو ٹیپس ہیں میں ان کو آڈیو ٹیپس کو آگے شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی جلدی۔ تو یہی میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی کہ زندگی میں تلخیوں کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، زندگی کی خوبصورتی جو ہے اس کی طرف توجہ زیادہ کریں، کوشش کریں کہ آپ کا جو دوسرے لوگوں سے متعلق نظریہ ہے وہ پازیٹیو ہو تو بہتر ہے، اور شاید یہی پازیٹیوٹی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے۔ ایکچولی شاید ہمارے اندر انسانیت ہونی ضروری ہے۔ جب ہم ہر رشتے کو چھوڑ کے اور ہر تلخی کو اور ہر پریشانی کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف ایک رشتہ دیکھیں کہ ہمارا انسانیت کا رشتہ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور اس کو اہمیت دیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگی کی ہزارہا پرابلمز جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی، ہزارہا مشکلات کم ہو جائیں گی۔ تو اپنی زندگی کو ہم نے خود کمپلیکیٹڈ کیا ہوتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو خود آسان کرنا چاہیے، اور اپنی سوچ کو تبدیل کرتے رہنا اچھی بات ہے، اچھی باتیں سیکھنا بہت اچھی بات ہے، اچھے لوگوں سے ملنا اچھی بات ہے، اور اگر کسی کے اندر اچھی تبدیلی محسوس کریں اس کو اپریشیٹ کریں، اور اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی غلطی کر رہے ہیں آپ، تو اس کو ایکسیپٹ کریں۔ جو انسان اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہے وہ بڑا انسان ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے غلطیوں پہ غلطیاں اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے یا اپنی غلطی کو اور اپنی برائی کو اچھائی ثابت کرنے کے لیے اور اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے غلط سے غلط کرے جاتے ہیں، تو دراصل یہ وہی کام ہے جو فرعون نے کیا تھا، یعنی وہ جتنی غلطیاں کرتا تھا وہ مزید سے مزید غلطیاں کرتا چلا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ اگر کچھ برا ہوتا تھا تو اس کا دل اور سخت ہوتا چلا جاتا تھا، حالانکہ انٹیلیجنٹ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے اندر جو یہ میں تھی نا، اس نے اس کو بہت ذلیل بھی کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اندر میں کو، ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی بیک بون ہی نہ ہو جہاں پہ آپ اپنا مطلب مفاد مقصد دیکھیں وہاں پہ ساتھ ہی بینڈ ہو جائیں، نہیں، انسان کے اندر سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے، لیکن سیلف رسپیکٹ میں، ایگو میں اور
घुमंड में बड़ा फ़र्क होता है। ईगो और सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ये थोड़ा फ़ॉल्स ईगो में और ईगो में फ़र्क होता है। तो इनका जो एक स्टल सा डिफ़रेंस है उसको महसूस करना चाहिए। तो आज मैंने जो भी मेरे ख़यालात थे मैं इनको डायरी में लिखना चाहती थी, लेकिन अनफ़ॉर्चुनेटली मेरा आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी था और मुझे बहुत सारे आज काम थे। मुझे बाहर भी जाना था, मैंने कुछ लोगों से मिलना था और ऑफ़ कोर्स मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी थी और बहुत सारे और काम भी थे और मुझे 1-2 और जगहों पे भी जाना था। उनके बारे में मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगी। तो इस वजह से मैं डायरी नहीं लिख पाई। तो मैंने सोचा कि रात के इस पहर में सैटरडे नाइट है, लेट नाइट है, तो क्यों ना कुछ बातें जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, जो मेरे दिल पे बोझ बन रही हैं, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यही सोच के मैंने सोचा कि आप लोगों से गपशप करते हैं। जब तक शायद आपके पास ये वीडियो आए या आप सुने या देखें, तो उस वक़्त मे बी संडे का दिन हो। तो लेकिन ये इस वक़्त लेट नाइट है, सैटरडे नाइट है और मैं इस वक़्त बैठ के तो ये सारी बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिलीव मी, मैं आज बाहर गई, मैंने बहुत सारे काम भी किए, शॉपिंग भी की, डिनर पे भी गई और कुछ फ्रेंड्स के साथ भी मिली और फैमिली मेम्बर्स से भी कुछ से मेरा इंटरेक्शन हुआ आज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे दिल में ये जो परेशानी थी ना, इसने मुझे मतलब डिस्टर्ब किए रखा। मैंने उन ख़ातून के अंदर भी होप पैदा करने की कोशिश की है और उन्हें मोटिवेट किया है और सच बताऊं तो मैंने ख़ुद को भी मोटिवेट किया, अपने अंदर भी होप पैदा की है कि नहीं, इंशाल्लाह ताला वो ठीक होंगी। और तुमने एक अच्छी चीज़ के लिए दुआ की है, एक अच्छी ख्वाहिश की है और अल्लाह मियाँ के सामने एक अच्छा मुतालबा रखा है, तो अल्लाह मियाँ इंशाल्लाह ताला तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगा और इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर रिकवर करेंगी और इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब वो रिकवर करेंगी, खुश होंगी और इंशाल्लाह मैं उनके साथ लाइव आऊँगी। अच्छा, और मैं आप लोगों से पूछना चाहती थी कि आपका क्या ख़्याल है कि मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए? वैसे व्लॉगिंग के बारे में तो मैं इतनी सीरियस नहीं हूँ, लेकिन मैं लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में मैं सोच रही थी। अभी कुछ टाइम के बाद जब हमारी ज़रा ऑर्गेनिक किस्म की ऑडियंस बढ़ती है, तो मैं उनके साथ, आप लोगों के साथ मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँगी। अच्छा, दूसरा ये है कि मेरा मकसद यूट्यूब पे आके आप लोगों के साथ अपना सारा ये मैटर शेयर करने का या ये सारा कुछ करने का मकसद ये नहीं है कि आई वांट टू अर्न या आई नीड समथिंग। एक्चुअली मैं कुछ लोगों से जो मेरे दिमाग से मुताबिकत रखते हैं, मैं उनके साथ अपने दिल की बातें शेयर करना चाहती हूँ। वो तमाम लोग जो मेरी तरह सोचते हैं, मैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करना चाहती हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा मैं बहुत कम, शायद मैंने एक बार भी नहीं कहा होगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे दिमाग के लोग हैं, जो मेरे सोच से मुताबिकत रखते हैं, वो ख़ुद ही मुझे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अगर नहीं भी करें तो इट इज़ ओके। आहिस्ता आहिस्ता एक जैसे माइंड के लोग मिलते चले जाते हैं और अपने जैसे लोगों में रहना चाहिए जो आपके साथ पॉजिटिव हों। उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपके अंदर से कुछ पॉजिटिव निकाल सकें। उन लोगों को अवॉइड करें जो आपके अंदर सिर्फ खामियां ढूंढते हैं या जो आपको डिग्रेड करना चाहते हैं या जो आपको डिमोरलाइज़ करना चाहते हैं, उनको अवॉइड करें। अच्छे काम करें और किसी रिवार्ड का जहन में ना रखें। अल्लाह मियाँ ऊपर देखता है और अपने हक़ के लिए लड़ें, दूसरों के हक़ के लिए लड़ें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें, ख़ुद भी खुश रहें और इर्द-गिर्द लोगों में भी खुशियाँ बाँटें। और कहानियाँ जो हैं ये हमारे इर्द-गिर्द बिखरी पड़ी हैं, बस हमें इनको तलाशना होता है
اپنے ارد گرد کی بکھری ہوئی کہانیوں کو ایک جگہ لانے کا نام ہی جو ہے وہ سوچنا کر ہے۔ میں اپنے اس پلیٹ فارم کو سوچنا کر کو سمجھتی ہوں کہ جو ارد گرد ہمارے بکھری پڑی کہانیاں ہیں، کردار ہیں، میں ان کو سمیٹ کے ایک جگہ پہ لا رہی ہوں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ بھی اس معاملے میں میری مدد کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سنڈے بہت اچھا گزرے گا، میرا بھی انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا۔ تمام تلخیاں زندگی کی کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ میاں ہمیشہ ہمارا ساتھ دے گا، کیونکہ ہم لوگ اچھا سوچتے ہیں تو جو اچھا سوچتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اور آپ اپنے کومنٹس اور ای میلز مجھے کرنا بالکل بند نہیں کیجیے گا۔ میں آپ کی ای میلز کو بہت انجوائے کرتی ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اتنی ساری ای میلز آپ نے مجھے کی ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ، اتنے پیار کا اور اتنے خلوص کا۔ اور تلخیاں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اگر آپ تلخیوں کو کم کرنے کی کوشش کریں تو، لیکن ہاں ایک خلش سی رہ جاتی ہے دل میں۔ لیکن اگر کچھ دل میں اس طرح کی خلش نہ رہے، تلخیاں زندگی میں آئیں نہ، تو پھر زندگی کا مزہ کیا ہے۔ تو جی خدا حافظ، لو یو آل، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔